ایام حج کے نام سے یہ دن موسوم کیے جاتے ہیں، جن دنوں میں لاکھوں فرزندان توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے لاکھوں مسلمان قربانی دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں۔ اور یہ وہ رسم ہے جو رسم اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے، اور پھر اس سنت کو ہمارے نبی حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا فرمایا، اور فرمایا کہ تم قربانیاں کیا کرو، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ وہ عشرہ ہے، یہ جو 10 دن جو چل رہے ہیں، یہ 10 دن وہ ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب لم یزل کے اندر قسم فرمائی ہے۔ فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی، اور اس فجر سے مراد 10 ذو الحجہ کی فجر ہے، جس دن ہم قربانی کرتے ہیں۔ ولیال عشر، اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی، اور ان 10 راتوں سے مراد بھی یہی یہ جو 10 راتیں چل رہی ہیں یہ مراد ہے۔ والشفع والبدر، اور ان 10 راتوں میں سے پھر ایک تاک رات ایسی ہے، اس کی بھی اللہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے، اور وہ تاک رات 9 ذو الحجہ کی رات ہے، جس کو ہم یوم عرفہ کے نام سے جانتے ہیں، جس دن خطبہ حج ہوتا ہے اور میدان عرفات میں حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، اور حج کا سب سے بڑا رکن حج بیت اللہ کا میدان عرفات میں کھڑے ہونا ہے، صرف کھڑے ہونا چند لمحوں کے لیے۔ اور یہ وہ رکن ہے کہ انسان زندگی میں بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، لیکن چند لمحوں کے لیے جب وہ میدان عرفات میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا رکن ہے، اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی وہاں پر جو ہے وہ نوافل نہیں پڑھنے، کوئی روزے نہیں رکھنے، کوئی اور جو ہے مشکلات میں سے نہیں گزرنا، صرف چند لمحوں کے لیے وہاں جا کر کھڑے ہونا ہے۔ بس وہ کھڑا کیا ہوا کہ اس کی یہ ادا خدا کو اتنی پسند آ گئی کہ اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور پھر اس چند لمحوں کے لیے کھڑے ہونے کو حج کا سب سے بڑا رکن قرار دے دیا کہ باقی جتنے چاہے کام کرتے رہو، لیکن یہ چند لمحوں کے لیے یہاں آ کر کھڑے نہیں ہو گے تو تمہارے باقی اعمال بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ اے پروردگار عالم، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میرا خلیل ابراہیم یہاں آ کر کھڑا ہوا تھا، بس میں اسی کی اداؤں کو پھر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کھڑا ہوا بندہ لگتا کیسا، میں پھر سے اس نظارے کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس ادا کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے اس نظارے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس تم اس کو اپناؤ، میرے خلیل کی اداؤں کو اپناؤ، اور اپنی زندگی کر کے گناہوں کو معاف کرواتے چلے جاؤ۔ تو یہ دن جو ہیں، ان دنوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے۔ تو مجموعی طور پر ہم جو قربانی کا دن آتا ہے، اس دن تو ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ جانور ذبح کرتے ہیں اور نماز عید ادا کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ اس کے سیاق و سباق کو نہیں دیکھتے، ہم اس کے پس منظر کو نہیں دیکھتے، اس سے پہلے کیا ہے، اس کے بعد میں کیا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس چل رہا ہوتا ہے، تو ہم جزوی طور پر دین پر عمل کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم دین کی روح کو نہیں سمجھتے، ہم اس عمل کی روح کو نہیں سمجھتے کہ وہ عمل کس طرح بارگاہ خداوندی میں جا کر مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو قربانی کی اپنے بیٹے کی، تو اس قربانی کا پروسیس کیا ہے، وہ کہاں سے بات چلی تھی، اور پھر چلتے چلتے کہاں جو وہ ڈیزرٹ میں آئی، وادی غیر ذی زرع میں، جہاں پر بے آب و گیا وادی، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کسی قسم کی کھانے کی چیز ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے پھر جو ہے وہ پروسیس آیا کہ جہاں پر انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹایا،
اور کہا کہ اے بیٹے اب میں حقیقت بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میں تو آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں بحکم خداوندی۔ تو بیٹے نے کہا کہ اے ابا جان اگر یہ خدا کا حکم ہے تو پھر ایک جان نہیں اگر 1000 جانیں ہوں تو وہ بھی حاضر ہیں۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، میرے خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں، اور جانے کب تک میں نے زندہ رہنا ہے، پتہ نہیں کتنے جتن کرنے پڑیں گے، خدا راضی ہوگا نہیں ہوگا، کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، روزے رکھنے پڑیں گے، ریاضات عبادات کرنی پڑیں گی، پھر جا کے امتحانات میں سے گزرنا پڑے گا۔ آپ کتنا پتہ نہیں کب جا کے وہ خوش ہوگا، لیکن لمحہ بھر کے لیے اسماعیل کی گردن پر چھری چلتی ہے اور میرا خدا مجھ سے خوش ہو جاتا ہے، تو بجان یہ تو سودا ہی بڑا سستا ہے۔ آپ کر گزریے، آپ کریے جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ تو الغرض پھر جا کر قربانی ہوتی ہے، اور وہ عمل خدا کو کتنا پسند ہے، کتنا پسند ہے کہ اس قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے اور انسان کی بخشش اور مغفرت پہلے کر دی جاتی ہے۔ اتنا مقبول عمل ہے، لیکن یہ مقبول عمل تب ہوتا ہے جب اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے، جب نیتوں کو دیکھا جاتا ہے، جب اعمال کے اندر چھپی ہوئی روح کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے اس عمل کو کر رہا ہے۔ یہ جانور خریدا ہے، رقم کہاں سے لے کر آیا ہے؟ جانور خریدا ہے، اس کے اندر نیت کیا ہے؟ کیا یہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے؟ کیا یہ سوسائٹی میں جو اپنی شہرت جمانا چاہتا ہے؟ میں بڑا دولت مند ہوں، میرے پاس بڑے پیسے ہیں، میں نے اتنے بڑے عالیشان جانور رکھے ہوئے ہیں، آگے پیچھے اس کا عمل کیا ہے؟ اور اس نے جو ہے وہ کلچ کروائی ہے رقم اور سیونگ اکاؤنٹ رکھے ہیں، سود پہ کھا رہا ہے اور بڑے بڑے عالیشان جانور قربان کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، صرف ایک جانور کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ انسان کے اندر کی روح کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ عمل کس نیت کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں کر رہا ہے۔ اور انسان کا ایک ایک عمل اس کی رضا پر جب مبنی ہوتا ہے تو پھر وہ بات ہے کہ قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، انسان کی بخشش اور مغفرت پہلے کر دی جاتی ہے۔ تو عزیز دوستو، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے والی شان سے جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی، تو اس کی تفسیر میں آپ سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پہلے 10 دن ہیں، یہ 10 دن ایسا تو نہ ہو کہ ہم جب 10 ذو الحجہ کا دن آئے ٹوپی سر پہ رکھ لیں، تسبیح پکڑ لیں ہاتھ پہ، جناب محترم نماز عید ادا کرنے کے لیے چلے ہیں، قربانی کرنے کے لیے، اور آگے پیچھے جو مرضی کرتے رہیں، تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ بڑا عجیب سا ہمارا دین ہے، بڑا عجیب سا ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں کہ ہم جزوی طور پر اسلام کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم وقتی طور پر مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آگے پیچھے ہم پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 10 ذو الحجہ تک، یکم ذو الحجہ سے لے کر یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں جو شخص روزہ رکھتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے پوری زندگی نفلی روزے رکھے، پوری زندگی کے روزوں کا اجر اس کو دیا جاتا ہے۔ اور ان 10 راتوں میں سے اگر کوئی قیام کرتا ہے تو اس کی ایک ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ آپ امیجن کیجئے کہ لیلۃ القدر کی کتنی بڑی شان ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے اس کی عبادت بہتر ہے۔ لیکن یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جس نے ذو الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں قیام کیا تو ایسے ہی ہے جیسے اس کی ایک ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کی قیام کے برابر ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا، یہ ساری چیزیں ہماری ہر وقت چلتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہم عید کے دن ہوتے ہیں ویسے ہمیں آگے پیچھے بھی ہونا چاہیے، جیسے ہم رمضان المبارک میں ہوتے ہیں ویسے ہمیں آگے پیچھے بھی ہونا چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 2 چیزیں بڑی کثرت کے ساتھ امت مسلمہ میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کی لپیٹ میں جو شخص نہیں آ رہا شاید وہ خوش نصیب ہے، وہ سلیکٹڈ پرسن ہے کہ جو اس وقت بھی بچا ہوا ہے۔ ایک بے حیائی ہے
اور دوسرا غیرت ہے، غیرت کا ختم ہو جانا. تو یہ دو چیزیں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں. ایک تو غیرت دم توڑتی چلی جا رہی ہے اور دوسرا بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور پھر ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. میں نے بتایا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عید کا دن آتا ہے، شبرات کا دن آتا ہے، آگے پیچھے جو دنیا جہان کی بے حیائی فحاشی میڈیا پر چل رہی ہوتی ہیں، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہی ایکٹرز جھوٹے مکار جن کا بزنس ہی جھوٹ بولنا ہے، آپ اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ جس کا کاروبار ہی جھوٹ بول کر، جگتے مار کر، اور جو ہے وہ اپنی مارکیٹنگ کر کے، اور جو اس طرح کی حرکتیں کر کے، اور وہ جناب اپنا ٹوپی رکھ کے اور تسبیح پکڑ کے جو بنے بیٹھے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا مفتی کوئی نہیں. تو یہ بڑے افسوس کی ایک بات ہے. پھر جو ہے یہ نہیں بات کہ جو ہے نا کوئی دین کا کام نہ کرے. ہر ایک کو زیب دیتا ہے کہ وہ دین کا کام کرے، ہر ایک کو زیب دیتا ہے کہ وہ اچھی بات لوگوں میں پھیلائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال کے 11 مہینے جو ہے وہ کنجرانہ پیشہ اپناتے رہیں اور ایک مہینہ پیغمبرانہ پیشہ اپنا لیں. تو یہ بات نہیں ہے. یہ دین کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ خدا کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر کہاں سے بات چلتی ہے جناب، وہ جو ہے رہو رسم دنیا، اپنا رسم ہنا سے، پھر جو ہے جو دنیا جہان کا ہم جو ہے ادم مچا رکھی ہوتی ہے، ایک صرف چند لمحوں کے لیے. مولوی صاحب آ گئے ہیں، مولوی صاحب آ گئے، خاموش ہو جائیے، گانا باجا بند کر دیجیے، یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، بند کر دیجیے، یہ نکاح ہو رہا ہے. بس وہ دو منٹ یا 4 منٹ کی بات ہوتی ہے. تو اس وقت ہمیں خدا یاد آ جاتا ہے، آگے پیچھے ہمیں خدا بھولا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہماری یہ اعمال ہے کہ جب ہم عید کا دن آتا ہے، قربانی کرنی ہے، اس وقت ہمیں خدا یاد آتا ہے. لیکن آگے پیچھے کیا ہے، قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ بندے جس طرح تو جانور کو ذبح کر رہا ہے، اسی طرح اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کی رضا کی چھری کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ذبح کر دے. اور اللہ کی خواہش بھی یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ. ایسے نہیں کہ ایک دن ڈرو اور باقی جو ہے وہ 11 مہینے نہ ڈرو. ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور سنو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، زندگی بھر اپنے آخری دم تک، یہ اللہ فرماتا ہے، اپنی آخری سانسوں تک دامن مصطفیٰ کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جب تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا. دامن دین تمہارے ہاتھ سے نہ جائے بھائی، دامن مصطفیٰ تمہارے ہاتھ سے نہ جائے. یہ تو خدا کی خواہش ہے. پھر ہر عمل جو ہم کرتے ہیں اس کے اندر 2 چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں. ایک اس عمل کا ظاہر ہوتا ہے، ایک اس عمل کا باطن ہوتا ہے. تو انسان کا کوئی بھی عمل اس کے باطن کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے یا مردود ہوتا ہے. مثال کے طور پر بڑی آسان سی مثال سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور دونوں نے ہاتھ باندھے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، نگاہیں نیچے کی ہوئی، لیکن ایک کے دل میں یہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ مجھے دیکھیں کہ بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہے، اصل نمازی تو یہ ہے، ہماری کیا نماز ہے. لوگ دیکھیں تو سمجھیں کہ اصل نمازی یہ ہے. اب یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں ریاکاری. دوسرا شخص بھی بالکل اسی جگہ پر کھڑا ہے، وہی کام کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک تصور ہے. وہ تصور کیا ہے کہ یہ مقام ادب ہے، بارگاہ خداوندی ہے، یہاں تھوڑی سی ریاکاری بھی میری زندگی بھر کے اعمال کو غارت کر سکتی ہے. تو اس کے اس عمل کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں دیکھو اس کی نیت کو دیکھو کہ یہ جو میری بارگاہ میں کھڑا ہے اس کی نیت کیا ہے. یہ میری محبت حاصل کرنا چاہتا ہے. پردوں کو ہٹا دیا جائے، میرا دیدار اور میرے جلوے اس کے لیے بے نقاب کر دیے جائیں. تو خدا کے جلوے اس کے لیے بے نقاب کر دیے جائیں. خدا بندے کو اور قریب کرتا ہے.
اپنے اور قریب کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ تو اور بھی عمل ہے نماز کے اندر، رکوع ہے، قیام ہے، اتحیات ہے، لیکن پوری نماز کے اندر ایک سجدہ ایسا عمل ہے کہ جو ہی وہ اپنی جبین نیاز کو بارگاہ خداوندی میں جھکا دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بندے تو اپنی ناک پیشانی کو زمین پر رکھ اور ساتھ ہی تو میرے قریب ہو گیا ہے، میں نے تجھے اپنا قرب عطا کر دیا۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے۔ ایسے ہی قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، اور بے شک آپ ہزاروں اعمال کریں، نوافل پڑھیں، روزے رکھیں، جو بھی کریں، اعمال کریں، لیکن جانور کو ذبح کرنا یہ اتنا خوبصورت عمل ہے جو انسان کو خدا کے اتنا قریب کرتا ہے کہ اور کوئی عمل 10 ذو الحجہ کو خدا کے اتنا قریب نہیں کرتا۔ اس لیے اس دن کو قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ قربانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا کا قرب حاصل کرنے کا دن، اور انسان کا یہ عمل ابن آدم کا جو اس کو خدا کے قریب کرتا ہے، اور کوئی عمل خدا کے اتنا قریب نہیں کرتا، اس لیے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، میں بات کر رہا تھا کہ جس طرح ظاہر اور باطن ہوتا ہے، اسی طرح ایک شخص گزرا، اس نے دیکھا کہ راستے میں اینٹ پڑی ہے، اس نے اینٹ کو اٹھا کر ایک سائیڈ پہ رکھ دیا۔ دوسرا شخص گزرا، اس نے بھی اینٹ کو اٹھا کر ایک سائیڈ پہ رکھ دیا۔ دونوں نے کام ایک ہی کیا، لیکن ایک نے اینٹ کو اٹھایا ہے اس غرض سے کہ شاید اس کے نیچے پیسے پڑے ہوں، دوسرے نے اسی اینٹ کو اس غرض سے اٹھایا ہے کہ کوئی مسلمان ٹھوکر کھا کے گر نہ جائے۔ کام دونوں نے ایک کیا، دیکھنے والا رتی برابر فرق نہیں کر سکتا۔ فرق کہاں پہ آتا ہے؟ فرق انسانوں کی نیتوں میں آتا ہے، فرق اس کے باطن میں آتا ہے، فرق اس کی سوچ میں آتا ہے۔ بس اللہ یہی فرماتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ جو تم لوگوں نے جانور خریدے ہیں، میں یہ تمہارے جانوروں کی جسامت کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے جانوروں کے ہدیے کو نہیں دیکھتا، میں ان کے گوشت پوست خون کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں میں دیکھتا ہوں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میری نظر تمہارے دلوں پر ہوتی ہے۔ کون کس نیت کے ساتھ، کس قدر بڑھ چڑھ کر مجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ تم مجھے ہی راضی کرنا چاہتے ہو، تو پھر یہ عمل بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا واقعہ تلاوت کیجیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب قربانی دونوں نے کی۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی دونوں نے کیوں کی؟ قربانی کیوں کی؟ کیا قربانیاں اس وقت فرض تھی؟ کیا قربانی اس وقت واجب تھی؟ قربانی واجب نہیں تھی، لیکن دونوں نے قربانی کی۔ قربانی کی ایک رسم تھی، جانور ذبح کرنا، اس کو قربان کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں بطور صدقہ دینا، یہ تو آدم علیہ السلام سے چلا رہا، لیکن باقاعدہ طور پر جو قربانی فرض ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے وقت سے ہوئی ہے۔ تو قربانی دونوں نے کی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کا معاملہ تھا کوئی جاہ و منصب کا معاملہ تھا، دنیاوی زیب و زینت کا معاملہ تھا۔ حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، قابیل اور اس کی بہن اکٹھے پیدا ہوئے، حابیل اور اس کی بہن اکٹھے پیدا ہوئے۔ اب شریعت آدم علیہ السلام یہ تھی کہ کراس میں ان کا نکاح کیا جاتا ہے، یعنی حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ کیا جاتا، قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ کیا جاتا۔ یہ دستور تھا، یہ شریعت تھی آدم علیہ السلام کی، اور نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ طریقہ کار تھا۔ لیکن قابیل کے دل میں فتور پیدا ہو گیا۔ جس طرح 7 لوگ قربانی کرتے ہیں، ایک کے دل میں اگر یہ ہے کہ یہ پائی مجھے مل جائے یا یہ گوشت اچھا مجھے مل جائے، تو وہ ساروں کی قربانی کرے۔ اس لیے اجتماعی قربانی یا تو خود کریں، خود جو ہے آپس میں مل کر کریں، ورنہ میرا نظریہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانی سے تھوڑا سا گریز ہی کیا جائے۔ اب اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا، ابھی میرے یہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں اور جو ہے ان مولویوں کے پول کھولوں کہ کس طرح یہ لوگوں کی قربانیاں حرام کرتے ہیں، اور کس طرح یہ معاذ اللہ استغفر اللہ گوشت کے لالچ میں، اور کس طرح جو ہے لوگوں کی قربانیاں خراب ہوتی ہیں وہاں پر۔ الغرض بہت ساری چیزیں ہیں، شرائط ہیں، جن میں سے الا ماشاء اللہ کہیں پر کوئی پائی جاتی ہے۔
बसूत दिगर और मामलात चल रहे होते हैं, पैसे लोगों से और लिए जाते हैं, उसके मुकाबले में जानवर नहीं खरीदे जाते उस लेवल, वहां से अलग बचत की जाती है। तो अल्लाह, ये तो एक धंधा है ना, ये धंधा है चल रहा है, अपनी जो है मदारिस नहीं फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। तो अल्लाह ताला माफ करे और अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसा शऊर अता फरमाए कि जिससे इंसान हक और बातिल को, सच और झूठ को पहचान सके और दीन की रूह को पहचान सके। तो कुर्बान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास ये मसला गया, काबिल कहने लगा कि भाई ये मैं तो इसके साथ ही निकाह करूंगा, इसमें क्या है, शरीयत है तुम्हारे बाप की, तुम अपने पास रखो शरीयत, मैं तुम्हारी शरीयत को नहीं मानता, मैं इसके साथ निकाह करूंगा। हुस्न जमाल में वो ज्यादा थी, ज़ेबो ज़ीनत खूबसूरती उसके पास ज्यादा थी, इसलिए उसने दुनियावी लज्जत को देखा, दुनियावी ख्वाहिश को देखा, खूबसूरती को देखा, ज़ेबो ज़ीनत को देखा और जो है अपनी बहन पर बेईमान हो गए। हाबील ने उसको समझाया कि ऐ मेरे भाई, हमारे अब्बा जान की शरीयत ये नहीं है। तो कहने लगा ये शरीयत के मसले मुझे ना समझा, ठीक है, मैं तुझसे ज्यादा शरीयत जानता हूँ, जा अपना काम कर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास ये मसला गया, उन्होंने कहा लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं, तुम ऐसा कर लो, कुर्बानी करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वो तुम में से सच्चा होगा, जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी तो वो झूठा होगा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो बारगाह खुदाबंदी से ये हुक्म है, इस कर्रबा कुर्बान, कुर्बानी दोनों ने की, दोनों ने जानवर ज़बा किया। हो सकता है काबिल ने बड़ा जानवर ज़बा किया, लेकिन फतुक़ब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिन अल-आखर, हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली गई, काबिल की कुर्बानी उसके मुंह पर दे मारी गई कि रख अपनी कुर्बानी को, तेरी कुर्बानी की हमें जरूरत नहीं है। अब कुर्बानी करने का तरीका भी उस वक्त यही होता था, जानवर ज़बह करके पहाड़ी पर रख देते, आग आती उसको जला कर ले जाती, जिसको जला दी आग ने उसकी कुर्बानी कबूल, जिसको नहीं जलाया उसकी कुर्बानी मरदूद। और ये भी अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर करम किया है कि इस उम्मत के आमाल को अल्लाह ने पोशीदा रख दिया है। वरना पहली उम्मतों के आमाल उनके सामने आ जाया करते थे, किसका कबूल हुआ है या किसका कबूल नहीं हुआ, वो दो दो सबके सामने आ जाता। तो ये भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि आज जो है, आज जो ऐब मेरे किसी पर खुलने नहीं देते, कब को चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई। तो ये भी आज हमारे जो ऐब छुपे हुए हैं ना, तो ये भी यूं समझ लीजिए कि आमना के लाल की कदमों की बरकत से ये जो हमारे ऐब छुपे। तो कुर्बानी एक की कबूल और दूसरे कबूल नहीं। अब जिसकी कबूल नहीं हुई उसने कहा अक़्तुलन्नक, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। दूसरा भाई कहता है कि मेरे भाई, अगर तूने अपना हाथ मेरी तरफ कत्ल करने की गर्ज से बढ़ाया है कि तू मुझे कत्ल कर दे, तो लाइन बसत्ता इलैया यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासिती यदिया इलैका लियक़्तुलक, इसलिए कि तुम्हारे दिल में ये है मालो दौलत हासिल करना, तो मेरे दिल में ऐसा वैसा कुछ नहीं। मैं जो है लाइन बसत्ता इलैया यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासिती यदिया इलैका लियक़्तुलक, मैं तुम्हारी तरफ हरगिज़ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा कि मैं तुझे कत्ल करूं, इसलिए मुझे पता है इस बात का, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, ये तो अल्लाह कबूल ही उन लोगों से करता है जिनके दिलों में तकवा होता है, दिलों में परहेजगारी होती है। ये दोस्तों बात ये है कि हमारे जो अमाल है, आप देखिए कि जब उसके दिल में तकवा था, जब उसके दिल में परहेजगारी थी, जब उसके दिल में खौफ खुदा था, जब लिल्लाहियत और खुशू खुजू था, फिर खुदा ने उसके माल को नहीं देखा, खुदा ने उसके माल के गोश्त को नहीं देखा, उनकी कीमत को नहीं देखा, उनकी जसामत को नहीं देखा, उनके कदो कामत को नहीं देखा। खुदा ने देखा तो उसके दिल में पड़ी हुई उसकी नीयत को देखा कि ये बंदा किस गर्ज से ये काम करना चाहता है। अच्छा, ये सिर्फ मुझे राजी करना चाहता है, तो ये बंदे मेरी रजा भी फिर तुझे ही ढूंढ रहे हैं। ताकि रजा इस तरह बंदों को तलाश करती है। तो लेकिन अफसोस कि आज हमारे जो आमाल हैं, हमारी दौलत कहाँ से आ रही है, हमारा रिस्क कहाँ से आ रहा है, हमारे बाकी अमाल क्या है। क्या एक दिन हम मुसलमान बन जाएंगे तो क्या ये अमल खुदा को पसंद है? मुझे बताइए, हम किसको धोखा दे रहे हैं?
ہم کس کو ڈاج کروانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سر پہ ٹوپی رکھ کر، تسبیح پکڑ کے ہم 1-2 دنوں کے لیے جو ہے وہ مہمان مسلمان کے طور پر آئے ہیں، تو ہم یہ کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں؟ آگے پیچھے ہمیں کیا ہو جاتا ہے، ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ظاہر باطن کو صاف کر لیں، ہم اپنے رزق کو صاف کر لیں، ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، ہم ہر وقت اپنے خالق و مالک کے لیے للہیت اختیار کریں، خشوع و خضوع کی اختیار کریں۔ یہ اعمال پسند ہے اللہ کو۔ آپ تاریخ پڑھیے، سیرت کو پڑھیے کہ ہمارا تعلق کس قوم کے ساتھ ہے، اور وہ کون سے لوگ تھے جو کہ یکتا روزگار تھے، اور ان کا عمل کیا تھا، اور کس قدر وہ اپنی ارادوں میں پختہ تھے۔ خدا کی قسم ہم شرم سے پانی پانی ہو جائیں کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ یہ مسلمان ہم، کیا ہمارے اندر کوئی اسلام کی روح باقی ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ اقدس تھا کہ حضرت جب مدائن کو فتح ہوا، یہ مختلف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب مختلف ریاستوں نے الگ بادشاہتوں کا اعلان کر دیا، بڑے بڑے فتنے اکٹھے ہو گئے، 1 سال کے اندر اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے صفایا کر دیا، کوئی چیز بھی آپ نے باقی نہیں چھوڑی۔ تو آپ نے 4 لشکر بڑے تیار کیے، ان لشکروں کے آپ نے سپہ سالار بنائے، اور پھر ان کو مختلف علاقوں میں آپ نے پھیل دیا کہ جہاں جہاں پر وائلیشن ہوئی ہے اسلام کے اگینسٹ، ان کو بالکل جو ہے وہ صاف کر دیا جائے۔ تو ایک لشکر آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 10,000 کا لشکر بھیجا۔ وہ لشکر گزرتا ہوا جب مدائن کو اس نے فتح کیا، اور مدائن کی گلیوں سے جب وہ لشکر گزرا، تو چونکہ وہ ہتھیار پھینک چکے تھے کرسچنز، اور مسلمانوں کے سامنے بے بس ہو چکے تھے، اور مسلمانوں کی فوج میں نوجوان زیادہ تھے، بوڑھے نہیں جاتے ہوتے، جو کمزور لوگ ہیں وہ جہاد کے لیے نہیں جاتے، جہاد کے لیے جوان لوگ جاتے ہیں، توانا جاتے ہیں، صحت مند تندرست۔ اور انہوں نے ایک آخری ان کے پاس حربہ یہ تھا کہ کیوں نہ ہو کہ ان کے خلاف خواتین کو استعمال کیا جائے، جو کہ ہر دور میں جیوز کا، کرسچنز کا یہ حربہ رہا ہے کہ مسلمان کو اگر اس کے سینے سے روح محمد ختم کی جا سکتی ہے تو صرف اور صرف ایک وجہ سے ختم کی جا سکتی ہے کہ اس کی نظروں کو جو ہے وہ بہکا دیا جائے، اس کے سینے کے اندر جو خواہشات ہیں بدکاری کی وہ پیدا کر دی جائیں، یہ خود بخود ہی اپنے راستے سے ڈگمگا جائے گا اور ہٹ جائے گا۔ تو جب وہ لشکر وہاں سے گزرا مدائن کی گلیوں سے، انہوں نے اپنی خواتین کو استعمال کیا، اور ان کے ہاتھوں میں پلیٹیں دے کر، ان کو پھول دے کر کہا کہ ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاؤ اور ان کو اپنی طرف مائل کرو۔ تو انہوں نے اوپر سے پھول پھینکنا شروع کر دیا، لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پر، جن کی تربیت خود حضور نے کی ہو، وہ کیسے بہک سکتے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، عیسائیوں کی چال کو سمجھ گئے کہ یہ مسلمانوں کے نوجوانوں کے دلوں سے روح محمد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ اسلام کے نور کو بکھیرنا چاہتے ہیں۔ فوری طور پر گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے نگاہوں کو جھکا کر چلتے ہیں۔ صحابہ کرام اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمیں یوں محسوس ہوا کہ سورہ نور کی یہ آیت جیسے ابھی اتر رہی ہو، جیسے ابھی نازل ہو رہی ہو۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یہ جو صرف خواتین پر جو ہے پابندیاں لگانے والے کہ وہ نگاہوں کو جھکا کر چلیں اور خود جو ہے اپنی نگاہوں کو جہاں مرضی پھینکتے رہیں، وہ بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ خدا نے خواتین کو بعد میں حکم دیا ہے، پہلے مردوں کو حکم دیا ہے کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ میرے حبیب ان لوگوں کو کہہ دیجئے جب وہ چلیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلیں، تاکہ ان کے روح کے اندر پاکیزگی پیدا ہو، ان کے سینے میں اسلام کا حسن پیدا ہو، اور ان کے دل و دماغ کے اندر اسلام کی خوبصورتی پیدا ہو جائے اور خدا کا قرب ان کو حاصل ہو جائے۔ تو نگاہیں جھکا کر چلے۔ 10,000 کا لشکر گزر گیا، کوئی ایک بھی ان میں سے کسی خاتون کی طرف مائل نہیں ہوا، ایک بھی۔ خواتین نے پلیٹیں پھینک دی اور ان کو تان و تشنیع کیا اپنے لیڈروں کو کہ لعنت ہے تم لوگوں پر، ایسی بد تہذیب قوم ہے تم نے، ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی تمہاری جیسی بد تہذیب قوم۔
کہ اپنی خواتین کو استعمال کرتے ہو کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اتنے پاک اور اتنے بے بہرا ہیں، اتنے پاک ہیں، تو ان کے آقا اور ان کے نبی کیسے پاک ہوں گے؟ ان خواتین نے بھی جو ہے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور بے تحاشا دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس طرح ہم نے اپنا کریکٹر پیش کیا تھا، ہم نے اپنا کردار پیش کیا تھا، لیکن افسوس کہ آج یہ باتیں کتابی بن چکی ہیں۔ آج میں بھی اگر یہ بات کرتا ہوں نا تو یہ صرف زبان کی حد تک ہے، آج ہمارا عمل نہیں ہے، آج ہمارا ظاہر کچھ اور ہے، ہمارا باطن کچھ اور ہے، ہم کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، تو ہمارے قول و فعل کے اندر تضاد ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ذلت اور خواری ہمارا مقدر بن چکی ہے، اور آج سوائے غلامی کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، پھر محمد بن قاسم کا آپ دیکھ لیجیے، آخری ایک بات سنیے، محمد بن قاسم کی بات اگر ہمارے ذہن میں آ جائے تو پتہ چل جائے گا، لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار اس 16-17 سال کا نوجوان اور اس نے اتنی بڑی طاقت، راجہ دہر، کہ جب محمد بن قاسم نے کہا تھا نا حجاج کو میرے ساتھ فوجیں بھیجے، تو حجاج نے کہا تھا کہ نہیں، ہم ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کی گورنمنٹ نے جو دمشق میں دارالحکومت تھا ولید بن عبد الملک، تو اس نے محمد بن قاسم کا ساتھ نہیں دیا تھا، یہ تو اپنے طور پر نکلا تھا، اس نے محمد بن قاسم کا گورنمنٹ نے ساتھ نہیں دیا تھا، اس نے کہا ہم اتنے بڑے جو ہے وہ سپر پاور کے ساتھ ہم نہیں بجا آزمائی کر سکتے، تو پھر محمد بن قاسم تلے تنہا نکلا، 5000 کا لشکر لے کر نکلا تھا، جب بصرہ سے روانہ ہوا نوجوان بچے شامل ہوئے، پھر 12000 کا جو ہے لشکر لے کر نکلا، اور آگے سے لاکھوں کی تعداد میں راجہ دہر نے لشکر تیار کیا ہوا تھا۔ تو شروع میں محمد بن قاسم کہتے ہیں میں پریشان تھا، اس لیے کہ اتنے بڑی جو اس کی فوج ہے، ہم عربی ہیں، وجمی ہیں، راستے نہیں جانتے، کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ لیکن ایک مقام پر جب پہنچے اور ان کا چہرہ شاش بشاش تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے خوش و خرم نظر آ رہے ہیں، تو کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر نظر کا بہت گندا ہے، اس کے ذہن میں غلاظت بھری ہوئی ہے، وہ تو اپنی جو ہے وہ کزنز اور اپنی رشتہ دار بہنوں بیٹیوں کو معاف نہیں کرتا، اور جو ہے اپنے علاقے کی کوئی بھی خاتون اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، تو وہ غلاظت کا پرندہ ہے، وہ گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ تو مجھے اب اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا وہ مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، اس لیے تو میں نے تو اپنی زندگی کے 17 سال گزارے ہیں، اور ان 17 سال کے اندر میں نے یا تو مصطفیٰ کا درود دیکھا ہے یا حضور کا نور دیکھا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ چاہے لاکھوں کو لے کر میرے سامنے آ جائے، وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 12000 کے شاہ صاحب نے جب بھیم سنگھ کا لشکر آیا، ٹھیک ہے، 20000 کا لشکر، تو سب سے پہلا آپ نے قلعہ فتح کیا، اور آپ کے دوست نے کہا کہ زبیر نے کہ ہم جو ہے آگے چلتے ہیں، راستہ کترا کر نکل جاتے ہیں، تو محمد بن قاسم نے کہا نہیں، یہی ہماری پہلی فتح ہے، ہم اگر اس کو ماریں گے، لڑیں گے، تو پھر جو ہے آگے بھی فتح حاصل کر لیں گے، اور یہاں پر اگر ہم فتح حاصل نہیں کرتے تو آگے بھی نہیں ہوگی۔ تو آخری ایک بات یہ ہے دوستو، ان کا ایک جو ہے وہ تاریخ ساز جملہ وہ یہ تھا کہ ہم جو ہے اپنے لیڈروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم جو ہے وہ کسی قوم کے جماعت کے صدر کے لیے نہیں لڑتے، بلکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے خدا اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں۔ جب لوگ اپنے لیڈروں کے لیے لڑنا پڑنا شروع ہو جائے نا، تو پھر قوم کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ لوگوں کی املاک کو جلایا جاتا ہے، پھر اپنے مسلمان ہوتے ہیں اور اپنے سینے اور اپنی گولیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی ہی دکانیں جلتی ہیں اور اپنے ہی کاروبار تباہ ہوتے ہیں جب لوگ اپنے لیڈروں کے لیے لڑتے ہیں۔ لیکن جب خدا اور اس کے رسول کے لیے لڑتے ہیں، پھر دوسرے غریبوں کے کاروبار اور دوسری چیزیں بھی وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں، اپنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو اللہ پاک ہمارے یہ قربانی کا عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔